جناب حضرت مولانا یامین ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد مدرسہ مظہر الاسلام بلوچ پورہ لکھنؤ۔ 2-4-5 منٹ جتنی آسانی سے انشاءاللہ حضرت مولانا عادل ندوی کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، مہمان کرام، رب العزت والجلال کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور یہ ایمان ہی کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ جو بھی پروگرام ہوا، جو بچوں نے پیش کیا، کچھ پروگرام تو کافی جذباتی تھے، جس کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جن اساتذہ کرام نے محنت سے ان کو تیاری کرائی ہے، اور ان کی محنت کو رب العزت والجلال اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ ہمیں 5 سے 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، اس میں بات مکمل کرنی ہے۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں پر جو پروگرام ہوا، جس کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ صرف 15 اگست کا پروگرام نہیں ہے۔ ایمان والا جب اس کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ چمک آئی ہے، یہ رونق آئی ہے۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مربی، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا: لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی یہ تمنا ہماری ہے، اور ایمان والا کہتے ہی اس کو ہیں جو صحیح معنوں میں فالو کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو صحیح معنوں میں اپنا آئیڈیل بناتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی زبان پر یہ ہوتا ہے جب اس سے سوال کیا جائے یہ بتاؤ تمہارا فیوریٹ ہیرو کون ہے، تو اس کی زبان پر برجستہ یہ الفاظ آتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیغام آج کا یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں غلام بن جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب یہ عمل ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے جسموں سے اور ہماری زبان سے جاری ہوگا، تبھی لوگ یہ کہیں گے کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا، جاواری ہے۔ اور جب ساز و سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ ریت ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ جب پرچم جا لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل، جب پرچم جا لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے۔ یہ سب صدقہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جن بندوں نے، جن ایمان والوں نے، جن علماء کرام نے اور جن سلاطین اور بادشاہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، ان کے ہاں سے یہ بات ثابت آئی ہے، اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ واقعی جب انسان غلام بنتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، پھر وہ ہچکچاتا نہیں ہے، پھر جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ڈرتے نہیں ہیں، وہ ادب کرتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کرنی پڑتی ہے محنت۔
اس کے لیے کرنی پڑتی ہیں دعائیں، اور الحمدللہ یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، یہاں پر کتنے بچوں کے والدین موجود ہیں، اور ہماری تمنا یہی ہے، اور یہاں کے علماء کرام جو موجود ہیں، جو والدین موجود ہیں، وہ یہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور جو بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا ہے اللہ ان کی عمروں میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور آخر میں بس یہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی اور یہاں پر جتنے موجود ہیں ان کو بھی، اور جو یہاں پر ابھی نہ آ سکے ہیں، تمنا تھی، ارادہ تھا، خواہش تھی کہ یہاں پر آئے، لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت آ نہ سکے، اور جو آئے تھے کسی مجبوری کے تحت چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور ہم کو بھی جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب دنیا سے آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان گزارشات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ حضرت مولانا یاسین ندوی صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا، جو تمام تر خوبصورتی اور جو کشش اور